السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال جل شأنه: إن الله يفعل ما يريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي. رواه مسلم. قال أهل العلم: فلا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يحول دون إرادته شيء ولا يحد مشيئته شيء، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد وهو قادر على ما يريده غالب على أمره، لا تتعلق بإرادته حدود ولا قيود. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر نعمت، ہر بندگی، ظاہری ہو کہ باطنی، انفرادی ہو کہ اجتماعی، قولی ہو کہ عملی، اسی ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، الہ الکل، خالق و رازق، مالک الملک، رحمان و رحیم، سمیع غفور غفار خلاق قادر قدیر کے لیے ہے کہ جس کے اچھے اچھے نام ہیں، بے عیب اس کی ذات و صفات ہیں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی ذات کے جیسے کسی کی ذات نہیں، اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں، اور اس کے کاموں کے جیسے کسی کے کام نہیں۔ ہر چیز میں وہ اکیلا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عظیم اس کی ذات اور اس کی صفات و افعال ہیں۔ جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم امتیوں کو ہمارے رب کی پہچان کرائی، اس کا حق بتایا،
اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا، عبادت کا طریقہ سکھایا، اسی سے جڑے رہنے کی تعلیم دی اور اس کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 25 شوال 1440 ہجری 28 جون 2019 عیسوی سعودی عرب کے مشہور شہر جدہ کی اس مسجد جس کا نام مسجد عزیزیہ ہے، خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے بہت شاندار، زبردست، ایکسلنٹ موضوع ہے، اور اللہ جزائے خیر دے امام حمزہ صاحب کو کہ جنہوں نے اس موضوع پر خطبہ دیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے موضوعات پر خطبے دیے جائیں، ہمارے ملکوں میں بھی ہوتے بھی ہیں، زیادہ نہ صحیح، کم تو ہوتے ہیں لیکن زیادہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور لوگ پھر سمجھ سکیں اور لوگ پھر عمل کر سکیں۔ موضوع کیا ہے آج کے خطبے کا؟ اللہ تعالیٰ کی شان، یہ ہے موضوع کا خطبے کا موضوع، اللہ تعالیٰ کی شان۔ اللہ عز و جل جو میرا آپ کا ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں جن کو اسماء کہا جاتا ہے اور کام بھی ہیں جن کو افعال کہا جاتا ہے۔ اس کی ذات بڑی عظیم ہے، اس کے ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اس کے نام بھی بڑے عظیم ہیں، ویسے کسی کے نام نہیں۔ افعال بھی اس کے بہت عظیم ہیں، کام کل یوم ہوا فی شان، اور اس کے کاموں کے جیسے بھی کسی کے کام نہیں ہے۔ صبح شام رات و دن اس کے کام۔ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، غیب کا عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا اس نے اپنے بارے میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ یہ آیت ہے قرآن کی، ترجمہ سنیے۔ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی اس کو نہیں جانتا ہے۔ خشکی میں، سمندروں میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کو وہ جانتا ہے۔ کوئی پتا، کوئی ورقہ بغیر اس کے حکم اور اس کی اجازت کے گرتا نہیں ہے۔ دوسری آیت وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اپنے بندوں پر قاہر ہے، بڑی عظیم اس کی شان ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے، ہونے سے پہلے بھی جانتا تھا، ہو رہا ہے تو جانتا ہے، نہیں ہوا ہے ہوگا تو کیسے ہوگا جانتا ہے۔ عالم الغیب، علیم اس کی ذات ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، اور آوازیں اس کو مشغول نہیں کرتی ہیں، ڈسٹرب نہیں کرتی ہیں، ہر آواز کو سننے والا، ہر پکار کو سننے والا، ہر زبان کو وہ جاننے والا ہے۔ حاجتیں لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں، مرادیں لوگوں کی الگ الگ ہوتی ہیں، ہر مراد کو سمجھنے والا، ہر حاجت کو جاننے والا، ہر ضرورت کو جاننے والا، پھر مرادوں کو پوری کرنے والا، ضرورتوں کو پوری کرنے والا، حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ ایک چیز دوسری چیز سے اس کو مشغول نہیں کر سکتی ہے، سارے کام کرتا ہے۔ یہ عظیم اس کی شان ہے۔ حاجتیں لوگوں کی
اگرچہ مختلف ہیں لیکن وہ اکیلا رب سب کی حاجتوں کو دور کرتا ہے، سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، دیکھیے ایک حدیث ہے قدسی، مالیگاؤں میں جب ہم پڑھتے تھے، آج میں آپ کے سامنے حدیث سنا رہا ہوں، کل یو پی کے استاد ایک مدنی عالم انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا حدیث، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حدیث انہوں نے ہمیں سنائی تھی، پڑھائی تھی، سمجھایا تھا، میں چھوٹا تھا، اتنی پیاری لگی حدیث، اتنے دل کو لگی حدیث، اور وہ حدیثیں ہمیں یاد بھی کرنی تھی، یاد بھی کیا تھا ہم نے، امتحان بھی دیا تھا۔ بچپن میں ہم کو بتایا گیا اللہ کی شان، بچوں کو بتائیں اللہ کون ہے، حدیث سے سنائیں، ہم کو حدیث کا ترجمہ بتائیں، صرف تعلیم دیں قرآن و حدیث کی، کتاب و سنت کی تعلیم دیں، تاکہ ہماری نسل کو، اس دنیا کو، ہماری اولاد کو معلوم ہو کہ ان کا رب کون ہے، کتنا عظیم ہے۔ دیکھیے ایک ٹکڑا حدیث کا خطیب خطبے میں پیش کیا، حدیث لمبی تھی، وہ یاد ہے مجھے، حدیث لمبی حدیث تھی، استاد نے مولانا ابراہیم مدنی، یو پی کے مولانا ابراہیم مدنی حفظہ اللہ نے پڑھایا تھا یہ حدیث، اللہ جزائے خیر دے اساتذہ کو ہمارے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا انسان اور تمہارا آخری انسان، مطلب انسان جب شروع ہوئے آدم علیہ السلام، اور قیامت سے پہلے جو آخری انسان پیدا ہوگا، آخر وہ سارے انسان، سارے جن، پوری انسانیت، پوری جنیت ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر کوئی اپنی مانگ شروع کر دے، لو ان انسکم وجنکم، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی مسألتا فاعطیت کل واحد مسألتا، سب کھڑے ہو گئے، سب مانگ رہے ہیں، انسان بھی، جنات بھی، اگلے بھی، پچھلے بھی، سب مانگ رہے ہیں رب العالمین سے، اس اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کو ان کی مانگیں دوں، ان کی مرادیں پوری کروں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فاعطیت کل انسان ما نقص ذلك مما عندی، میرے پاس جو خزانے ہیں ان میں سے ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، سب کو دے دوں، سارے انسانوں کو دے دوں، عطا کر دوں، سارے جنوں کو عطا کر دوں، میرے ملک میں، میرے خزانوں میں معمولی سی بھی کمی نہیں ہوگی، اتنی بھی نہیں جتنی سمندر میں ایک سوئی، سوئی معلوم، سمندر معلوم، جدہ میں سمندر ہے، سوئی معلوم گھر میں ہے، اس کو ڈبائیں، سمندر میں سوئی کو ڈبا کر نکالیں، کتنا پانی کم ہوگا؟ کچھ کم ہوگا، کچھ قطرے، ہو سکتا کوئی کہیں گے قطرہ کم ہوگا، 2 قطرے کم ہوں گے، کچھ کمی ہوگی، اتنی بھی کمی اللہ کے خزانوں میں جو اللہ کے پاس میں نہیں ہوگی۔ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، اللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، اللہ تعالی بڑا رحیم ہے، اس کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ رحم کرتا ہے، اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، غصہ بھی ہوتا ہے لیکن رحمت غصے پر غالب ہے، جیسا کہ اس نے خود اپنے بارے میں یہ بات بیان فرمائی، بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے جتنے افعال ہیں، جو کام ہے نا اللہ کے، بہت سارے کام ہیں اللہ کے، کل یوم هو فی شان، پیدا کرنا، سننا، دیکھنا، اولاد دینا، رزق دینا، شفا دینا، مرادیں پوری کرنا، ضرورتیں پوری کرنا، بچانا، نجات دینا، مشکلوں سے ہٹانا، بہت سارے اس کے کام، جتنے افعال ہیں اس کے، یہ سب جو ہے قائم ہے 2 چیزوں پر، عدل پر اور رحمت پر۔ جتنے کام ہیں اللہ کے، افعال اللہ، 2 چیزوں پر قائم ہے، عدل مطلب انصاف، اللہ جو کرتا ہے وہ عدل ہے۔ عدل مطلب کیا ہے؟ اردو میں انصاف، لیکن اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، اس کو بولتے ہیں عدل۔ ہر ایک کو اس کا حق دینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عدل۔
برابری کو عدل نہیں بولتے، مساوات کو، میں نے بتایا تھا پچھلے سالوں میں دروس میں، مساوات کو عدل نہیں کہتے ہیں۔ عدل کا مطلب ہر ایک کو اس کا، یاد رکھنا آپ لوگ، عدل کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا۔ چونٹی کا حق ہے، کوے کا ایک حق ہے، انسان کا ایک حق ہے، جانداروں کا حق ہے، جانوروں کا حق ہے، حیوانات کا حق ہے، پرندوں کا حق ہے، جنوں کا حق ہے، انسانوں کا حق ہے، سب کے حقوق ہے نا، ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کو جو دینا ہے وہ دیتا ہے، کیا دینا ہے اس کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمیں کیا چاہیے، ہماری ضرورت کیا ہے وہ جانتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے نا ہمیں، تو ہماری ضرورتوں سے اس سے زیادہ کون واقف ہے؟ کوئی نہیں ہے، تو جتنے اس کے کام ہیں وہ عدل پر مبنی ہے۔ عدل کے خلاف ایک لفظ ہے، وہ ہے ظلم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ جو گناہ کیے، کفر کیے، معاصیوں میں رہے، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ نمبر 2، عدل کے علاوہ اللہ کے افعال، اللہ کے کام رحمت پر مبنی ہیں، اس کے جتنے کام ہیں وہ رحمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، ہر چیز کو میری رحمت ہے، یعنی ہر چیز میں، ہر جگہ اس کی رحمت ہے، بندہ سمجھے یا نہ سمجھے، اور اسی کی رحمت تھی کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں راستہ معلوم ہو، زندگی معلوم ہو، طریقہ کار کا پتہ چلے، آسمان سے کتابیں اتاری، تورات، زبور، انجیل، اور اس امت کے لیے قرآن، جس کی تلاوت رمضان میں ہوئی، ہمیشہ ہونی چاہیے، ابھی بھی ہونی چاہیے، آج بھی پڑھنی چاہیے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے آسمان سے کتابیں بھیجی، اور ہر قوم و ملت میں اپنے رسولوں کی بعثت کی۔ یہ جو ہے اللہ کی رحمت ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو زندگی، عبادت، جنت کا راستہ، ہدایت، کامیابی۔ اللہ جو کرتا ہے افعال، کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ سے کہ اللہ نے کیوں ایسے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کرتا ہے پوچھا نہیں جائے گا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے جو پوچھے؟ ہے کوئی اللہ سے بڑا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس سے بڑا کوئی نہیں، تو کون پوچھے گا اس سے حساب لے گا، کون سوال کرے گا اس سے؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں عقیدے کی کتابوں میں کہ 2 الفاظ سوال کے بے ادبی ہے، گستاخی ہے اللہ کی شان میں۔ 2 سوال، کون سے؟ کیوں اور کیسے۔ اللہ کے کاموں میں، اللہ کے افعال میں کیوں پوچھنا بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، نہیں پوچھ سکتے آپ۔ کیوں کاموں میں اللہ نے کیوں قرآن عربی میں اتاری، کیوں سوال سمجھنے کے لیے، اللہ نے کیوں حج یہاں رکھا مکہ میں، سمجھ رہے نا، اللہ نے کیوں ان کو نبی بنایا، اللہ نے کیوں ان کو یہ کیا، اللہ نے کیوں ان کو بیٹے دیے، اللہ نے کیوں ان کو دولت دی، اللہ نے کیوں ان کو بڑا بنایا، یہ کیوں سوال سمجھانے کے لیے بتا، نہیں، نیور، ہرگز نہیں، گستاخی ہے یہ اللہ کی شان میں۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ جو کرتا ہے اس پر سوال نہیں کیا جا سکتا، کریں گے تو بے ادبی ہوگی اللہ کی شان، اور بے ادب کو سزا ملتی ہے۔ اور جو نام ہے اللہ کے، جو صفات ہیں اللہ کے، جس کے بارے میں آخر میں بتایا، خطبے میں آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ، کیفا، کیسے نہیں پوچھیں گے، کیوں، کیسے۔ اللہ کے کاموں کے بارے میں کیوں پوچھنا، گستاخی، غلط، نہیں پوچھنا، اور صفات کے بارے میں کیسے پوچھنا، بے ادب۔
اسی لیے سلف رحمہم اللہ ایک بڑی پیاری بات بتائے ہیں. میں نے بتایا آپ کو اس سے پہلے, یاد بھی رکھیے. پتہ نہیں یاد رکھتے ہیں آپ, بھول جاتے ہیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے, مجھے نہیں پتا. ہمارا کام ہے بتانا, بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. سلف کہتے ہیں لا تقل لما امر اللہ ولكن قل بما امر اللہ. یہ مت پوچھو کہ کیوں اللہ نے حکم دیا ہے, یہ مت پوچھو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے, یہ پوچھو اللہ نے کیا حکم دیا ہے. کیوں اعتراض ہے, کیا عمل کرنا ہے. لا تقل لما امر اللہ ولكن قل بما امر اللہ. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کرے گا. فقیر کو مالدار بنا دیتا ہے, بیمار کو شفا دے دیتا ہے, کسی کو عطا کرتا ہے, کسی کو روکتا ہے, کسی سے زندہ کرتا ہے, موت دیتا ہے, اٹھاتا ہے, نیچے کرتا ہے چیزوں کو, دعاؤں کو قبول کرتا ہے, مسائل حل کرتا ہے. بندوں کا حساب لینے والا, اس کا کوئی حساب نہیں لے گا. بندوں سے پوچھے گا کل قیامت کے دن, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یرید, بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا قال رب انا یکون لی غلام. کسی نے کہا تھا, معلوم ہے آپ کو واقعہ, کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا, مجھے بیٹا کیسے ہوگا. وقد بلغنی الکبر, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی عاقر, اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. قال, تو کہا گیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء, ایسے ہی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. بیٹا ہوگا. تم بوڑھے ہو صحیح ہے, بیوی بانجھ ہے صحیح ہے, لیکن اللہ جو چاہتا ہے ہاں وہ کرتا ہے. اللہ تعالی جو کرتا ہے تو اس کی چاہت شرط, وہ چاہے تو کرتا ہے. وہ چاہے بیٹا دینا دے گا, کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے اس کو. آپ کا بڑھاپا, نہ آپ کی کمزوری, نہ ڈاکٹروں کی رپورٹ, کچھ نہیں. وہ جو چاہے کرتا ہے. دیکھیے آیتیں دیکھیے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. تشاء دیکھیے لفظ چاہتا. وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء کا مطلب تو چاہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ترجمہ, قل کہہ دیجئے, اللہم اے اللہ, مالک الملک بادشاہ, ملک کا بادشاہ, تؤتی الملک من تشاء, جس کو تو چاہے بادشاہت دے دے. بادشاہت اسلام میں نہیں ہے بولتے لوگ, اللہ بنائے بادشاہ تو بادشاہ. تؤتی الملک من تشاء, اللہ جو چاہے کرتا ہے, اس پر اس کی دلیل دی جا رہی ہے. تو جس کو چاہے ملک دے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہے ملک کو چھین لے. وتعز من تشاء, جس کو چاہے تو عزت دے. وتذل من تشاء, جس کو چاہے تو ذلیل کرے. بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں پورا خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ ہے اللہ کی شان. رات میں جلدی سوئے تو خطبے میں نیند نہیں آتی. یرزق من یشاء, آیت ختم ہو گئی. اللہ جس کو چاہے روزی دے, اللہ جس کو چاہے رزق دے, جتنا چاہے دے. جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت کرے. بادشاہ جس کو چاہے دے, جس کے چاہے گناہوں کو جتنے چاہے گناہوں معاف کر دے. جس کو پکڑنا چاہے وہ اس کے گناہوں پر پکڑے, اور جس کی چاہے وہ مدد کرے, جس کی چاہے وہ توبہ قبول کرے. جس کو چاہے بیٹے دے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان. مثالیں دیکھیے, رمضان میں قرآن پڑھے, ابھی پڑھیے, ترجمہ بھی پڑھیے, تفسیر بھی پڑھیے, واقعات پڑھیے. نوح علیہ السلام کو ہدایت دی, چاہا کہ نوح کو ہدایت دینی. نوح علیہ السلام کو ہدایت دی, بیٹے کو ان کے گمراہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا, باپ کو دور کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا,
قریب کر لیا، دوست بنا لیا، باپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دور کر دیا، فرعون پر اپنی لعنت برسائی، بیوی کو ہدایت دے دی، لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی بیوی کو ہلاک کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، خاتم الانبیاء ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے چاچا جو ابو لہب ہے اس کو برباد کر دیا، جہنم رسید، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات، یہ چاچا تھا جس کو چاہے، اچھا ابو لہب کو دور کر دیا، بیٹوں کو ہدایت دے دی، ابو لہب کے بیٹوں کو جیسے ابو سفیان وغیرہ ہیں رشتہ دار ہیں، ہدایت دے دی۔ یہ ہے اللہ عز و جل کی شان، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی قدرت والا ہے، پکڑتا ہے جس کو چاہے، جیسے چاہے پکڑتا ہے، عذاب دینے پر آئے معمولی چیزوں سے عذاب دیتا ہے، نجات دینے سے آئے معمولی چیزوں سے نجات دیتا ہے۔ کچھ مثالیں اس کی دیکھیے، اللہ نے سد مارب کو، جو سد تھا اس کو اس سے ایک چوہیا سے جو ہے ہلاک اور برباد کر دیا، نمرود کو ایک مچھر سے تباہ کر دیا، ابرہا کو پرندے، کیا علم تری کیف فعل ربک باصحاب ابابیل سے ابرہا کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہلاکت پر آئے، عذاب دینے آئے، بچانا چاہے تو اس کی اور ایک مثال عذاب دینے کی، اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دے دیا، جس بلی کو اس نے باندھ کے رکھا تھا، نہ چھوڑتی تھی نہ کھانا دیتی تھی، ظلم کیا بلی پر، اس نے ایک جانور پر، اللہ نے اس کی سزا اس کو دی۔ اور جس کو چاہے اللہ بخشتا ہے، ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا جو بدکار عورت تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ چاہا فرشتوں کا سجدہ کروائے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروائے، نوح علیہ السلام کو دیکھا ان کو بچانا ہے، کشتی بنانے کا حکم دیا، طوفان بھیجا عذاب کافروں پر، اور اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے دونوں پیغمبروں کو چاہا کہ ان کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی جائے، جو قبلہ ہے مسلمانوں کا، تعمیر کروا دی ان کے ذریعے۔ جو چاہے کرتا ہے، اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے، اپنے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے، نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، زیادہ معافی مانگنے والے، زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور ڈرے ہوئے لوگوں کو پناہ دیتا ہے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور کوئی چیز اللہ سے بچ نہیں سکتی ہے، اس کے ارادے کے سامنے کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے، اور اس کی مشیت کے آگے کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی ہے۔ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ پروں والی مخلوق بنائی، آگ سے جو ہے ابلیس کو پیدا کیا، نور سے جو ہے فرشتوں کو پیدا کیا، مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ فرشتوں کو پیدا کیا تو پروں والے ہیں، وہ کسی کے 4، کسی کے 2، کسی کے اس سے بھی زیادہ، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جاعل الملائکۃ اولی اجنحہ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ نے فرشتوں کو پروں والی مخلوق بنایا ہے، پر لگا کے پیدا کر دیا ان کو، کسی کے 3 پر، مثنی وثلاث ورباع، کسی کے 2 پر، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے اس سے بھی زیادہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ کسی کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا کر دیا، آدم مٹی سے، کسی کو بغیر انسان کے، بغیر عورت کے بغیر مرد کے پیدا کر دیا، پھسلی سے آدم علیہ السلام کی حوا کو پیدا کر دیا۔ عورت کوئی نہیں تھی، ماں نہیں تھی ان کی کوئی، نہ حوا باپ ہے۔ اچھا یہاں ایک بات بتاؤں، ہر بیوی شوہر کی پھسلی ہے، غلط۔ میسج بھیجتے نا جب درس کینسل ہوتا یوں ایسا لکھتے تھے شروع میں، کٹ، مطلب آج درس نہیں ہوگا بول کے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اللہ صحت، ایسا کٹ آتا نا، ایسا کٹ، ریڈ کٹ ایسے ڈالتے نا آپ دروس اپڈیٹ میں، کٹ۔ تو یہ کٹ، کیا کٹ؟ غلط بات ہے۔ کیا غلط بات ہے؟ بیویاں شوہروں کی پھسلیاں نہیں ہوتی ہیں۔ حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا کیا تھا، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد جتنی بیویاں ہیں وہ اپنے شوہر کی پھسلی ہے، میں میرے شوہر کی پھسلی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ نہ عرفات پہ رہنے والی عورت مرد کی بہن ہو سکتی ہے،
کچھ چیزیں غلط ہیں اس کو کٹ کر کے ڈیلیٹ اس میں سے فائل میں سے نکال کے پھینک دینا، نکال دینا، کلین رکھنا پیج کو، ٹھیک ہے؟ تو بغیر عورت کے پیدا کر دیا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، ہم سب کو ماں باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو چاہے وہ کرتا ہے، بڑی عظیم اس کی شان ہے، ہر زبان کو وہ سمجھتا ہے، عربی بولیں، سریانی بولیں، عجمی زبان بولیں، سب، اور زبانیں اس پر اختلاف نہیں کرتی ہیں، ساری زبانیں ایک ساتھ ہو، ایک ساتھ دعا کی جائے، سب لوگ ایک ساتھ اس سے مانگنا شروع کر دیں، سب کی سنتا ہے، جس کو دینا چاہے دیتا ہے، جس کو محروم کرنا چاہے محروم کرتا ہے۔ عرفات کا میدان آنے والا ہے انشاءاللہ، وہ آتا ہے، میدان تو ہے وہاں پر، مطلب میری مراد ہے 9 ذی الحجہ، پوری دنیا کے حاجی عرفات کی سرزمین میں جمع ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ نکلتے ہیں، کوئی ٹرین سے، کوئی بس سے، کوئی پیدل، کوئی کیسے، کوئی ویسے، سب آتے ہیں، اس میں عربی بھی ہے، اس میں عجمی ہے، سب ظہر اثر سے فارغ ہو کر، جو سنت کے مطابق ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، جو سنت کا طریقہ ہے، اس کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، مانگنا ہے بھائی، اپنی بھی مانگ، لوگوں کی بھی مانگیں ہیں، بھائی ذرا عرفات میں یاد رکھنا، بعض لوگ عرفات میں میسج بھی کرتے ہیں واٹس ایپ، بھائی ذرا دعاؤں میں یاد رکھنا، ہے کچھ لوگ یہاں ہمارے شاگرد وہ خاص طور سے میسج آتا ہے، شیخ ذرا دعاؤں میں یاد رکھیے، اسی وقت آتا ہے، ٹائم دیکھ کے کرتے ہیں بعض لوگ، مانگنا ہے لوگوں کی چاہیے نہیں، ضرورت ہے، آپ پہنچ گئے ہم نہیں پہنچ پائے، ذرا دعا کر دیجیے، اب اپنے لیے بھی مانگنا ہے، لوگوں کے لیے بھی مانگنا ہے، اردو میں مانگنا ہے، عربی میں مانگنا ہے، پشتو میں مانگنا ہے، پنجابی مانگنا ہے، سندھی میں مانگنا ہے، تیلگو میں مانگنا ہے، مراٹھی میں مانگنا ہے، پتہ نہیں کون سی زبانیں، چائنیز میں، جاپانیز میں، ایسی زبانیں جو آپ سنے بھی نہیں ہوں گے، جانتے بھی نہیں ہوں گے، سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، سارے لوگ مانگ رہے ہیں ایک میدان میں اللہ رب العالمین سے، رب کی شان دیکھیے، اللہ کی شان، کہاں لوگ ادھر ادھر فلاں بابا فلاں کدھر جاتے سمجھ میں نہیں آتا، اتنا عظیم رب ہمارا، دعاؤں کو سننے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، زبانوں کو، حالتوں کو، انسانوں کو، ضرورتوں کو، مرادوں کو، حاجتوں کو، سب کو جاننے والا، اس سے مانگتے ہیں، سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، جس کو وہ دینا چاہے، جس کو روکنا چاہے روک دیتا ہے، ایک ہی گھڑی میں، آپ دیکھیے عرفات ایک دن ہو، ایک وقت ہوتا ہے جس میں سارے لوگ مانگتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے، جس کو دینا چاہے دیتا ہے، جس کو اسی وقت دینا ہے اسی وقت دیتا ہے، مانگ لیا خلاص خوشخبری، جس کو بعد میں دینا ہے بعد میں دیتا ہے، جس کو نہیں دینا ہے نہیں دیتا ہے، جس کو دینا ہے دیتا ہے، وہ زیادہ مانگ رہا ہے اس کو جو مانگ رہا ہے پورا دینا یا کم دینا، اب دینا یا بعد میں دینا، حکیم ہے وہ، حکمت والا ہے، ہر کام اس کا حکمت سے بھرپور ہے، لہذا وہ جس کو چاہے جیسے چاہے دیتا ہے، آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے آسمان پیدا کیے، بغیر کھمبے کے، بغیر سوراخ کے، ایک چیز کو ٹکے رہنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، کوئی سہارا نہیں ہے اس آسمان کا، اتنا بڑا آسمان اس نے اونچا کر دیا، اور اس کے اوپر 6 آسمان، 7 آسمان ہے کل، 7 زمینیں بچھا دی اس نے، زمین جس پر لوگ رہتے ہیں بستے ہیں، آسمان سے بارشیں برساتا ہے، جس سے چاہے راضی ہوتا ہے، جس سے چاہے ناراض ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں سے وہ راضی ہوا، خوش ہوا، وہ کامیاب ہوئے ماضی میں، موجودہ دور میں بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں سے وہ راضی ہے، خوش ہے، کامیاب ہے وہ لوگ، کیا پتا ہم ان میں سے ہیں یا نہیں، اللہ ہمیں ان میں سے شامل فرما دے، آمین یا رب۔ اور بہت سارے لوگوں پر غصہ ہے، مستقبل میں بہت ساری مخلوق ایسی آنے والی ہے جن سے وہ راضی بھی ہوگا، جن سے وہ ناراض بھی ہوگا، یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، مومنوں پر اس کی رحمتیں ہوتی ہیں اور کافروں پر اس کا غضب نازل ہوتا ہے، بڑی عظیم اس کی شان ہے، اس کے بارے میں جتنے خطبے دیے جائیں، اس کے افعال کے بارے میں، اس کی شان کے وہ جتنا بتایا جائے وہ کم ہی ہے، کیا بتائیں گے ہم، کہاں سے الفاظ لائیں گے بتائیے، جوڑ کر کتنے عربی میں اردو میں کیا بولے، کتنا ترجمہ ہوگا، کتنا عربی میں خطبہ دیا جائے، وہ اتنا عظیم ہے، اس کے افعال اتنے عظیم اور شان والے ہیں جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، جس کا بیان کما حق نہیں ہو سکتا ہے، صرف مختصر جو ہماری استطاعت ہو، الفاظ کا جوڑ ہو، اس کو جوڑ کر آپ کے سامنے بتایا جا سکتا ہے، خطبے دیے جا سکتے ہیں، وگرنہ اس کی شان تو شان ہی ہے، اس کی شان کو کما حق ہو بیان کیا۔ اس کی صفات جو ہیں 2 قسم کے ہیں، بڑے عظیم اس کے صفات ہیں، ایک ذاتی صفات ہے، ایک فعلی صفات ہے، بعض اس کی صفات اس کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، صفات یعنی کوالٹیز شاید انگلش میں کہتے ہیں، جیسے دا ٹال بوائے کہتے ہیں،
تو ٹال جو ہے اس کی صفت ہے بوائے کی کہ لمبا بچہ ہے. دا بیوٹیفل موسک، تو موسک مسجد کی صفت ہے. موسک بولنا نہیں بولنا وہ مت بولیے، میں مثال دے کے بتا رہا ہوں. دا بیوٹیفل مسجد بولیے. چلیے، مسجد کی صفت ہے کہ وہ بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے، تو اس کو بولتے ہیں صفت، جو اچھی بھی ہوتی بری. اللہ کی صفات ہے، تمام صفات اچھی ہیں، جیسے اس کے کام اچھے ہیں وہ اچھا ہے، اس کے کام اچھے، اس کی صفات بھی ساری اچھی ہیں. تو دو قسم کی اس کی صفات ہے، ایک ایسی ہیں جو اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، الگ نہیں ہوتی ہیں، جیسے جاننا، سننا، دیکھنا. ہمیشہ سے جانتا ہے، ایسے نہیں کہ پہلے نہیں جانتا تھا بعد میں جان گیا. ہمیشہ سے سنتا ہے، ایسے نہیں کہ پہلے سنتا تھا بعد میں نہیں سنا. مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے نہیں سنتا تھا، سمیع نہیں تھا، پیدا ہونے کے بعد وہ سمیع بن گیا، سننے والا بن گیا. ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے اس کی صفات اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، جو ذاتی صفات. ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. سننے کی بات ابھی ہم نے بتا دی میدان عرفات میں. اندھیری رات میں، کالی رات ہے، کالا پتھر، کالی چونٹی اس پر چل رہی ہے، عرش پر مستوی ہمارا رب اللہ عز و جل اس چونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کی حرکت کو سنتا بھی ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی، ہمیشہ سے سمیع، بصیر، علیم، قدیر رہا ہے. اور دوسری جو صفت ہے اس کی، دوسری ٹائپ آف صفات فعلی ہے، جو کرنے والے اس کی صفات، جب چاہے جیسے چاہے وہ کرتا ہے، جس کا ذکر ہم نے تھوڑی دیر پہلے. جیسے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا. آسمان زمین پہلے نہیں تھے، بعد میں اس نے پیدا کیا، تو یہ فعل ہے، صفت فعل. تو خلق اس کی صفت، پیدا کرنا یہ اس کی صفت فعلی صفت. جب چاہے جیسے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام پہلے نہیں تھے، ان کو پیدا کیا. جنت جہنم نہیں تھی پہلے، جنت جہنم کو پیدا کیا. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس نے پیدا کی ہیں. جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بے شک وہی شروع میں پیدا کرنے والا، بعد میں انسانوں کو لوٹانے والا، اور وہی بخشنے والا، اور وہی محبت کرنے والا. عرش مجید کا رب ہے، جو چاہتا ہے کر گزرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کو موت نہیں آتی ہے، اس کو اونگ نہیں آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے اور قیوم ہے. وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اور قیوم کا مطلب دو معنی بیان کیا، اس کی ذات قائم ہے اور ہر چیز اس سے قائم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، جس کے بارے میں جتنا کچھ بیان کیا جائے کم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ذات کو پہچاننے والا بنائے، اور اس کا حق عبادت کما حق ادا کرنے والا بنائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک آیت کی تفسیر میں، ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. قریب ہے کہ بعض چیزوں کو تم اپنے لیے ناپسند. یہ آیت ذرا سنیے غور سے، بہت زبردست ہے، آخر میں بیان کی جا رہی ہے خطبے کے. اللہ تعالیٰ لطیف ہے اپنے بندوں کے معاملے میں، بڑی باریک بین، باریکی سے کام کیسے کام کرتا ہے، کیسے، وہی جاننے والا ہے. آپ کے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. آپ بعض چیزوں کو اپنے لیے شر سمجھتے ہیں، اس میں آپ کے لیے خیر ہوتا ہے. آپ بعض چیزوں کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں لیکن اس میں شر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے، آپ اور ہم نہیں جانتے. دیکھیے وہی بات، زبردست بات، اور سنیے زبردست بات ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تم بعض چیزوں کو اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو، کراہت کر، یہ چیز نہیں چاہیے مجھے، یہ چیز نہیں ہونا یہاں پر، یہ چیز یہاں پر نہیں ہونا، یہ چیز مجھے نہیں ہونا، یہ چیز کیوں ہوئی میرے ساتھ. ہو سکتا ہے بعض چیزوں کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کو تم اپنے لیے خیر سمجھتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. سمجھ میں یہ بات؟ کیا سمجھ میں؟ بولیے بھائی، ارے میں اتنی محنت سے بول رہا ہوں، بولیے بھائی، کیا سمجھ میں یہ بات؟ ہم کو نہیں معلوم ہم خیر کس میں ہے، ہم کو نہیں معلوم ہمارے لیے شر کیا ہے. یہ خیر و شر کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ.
ہو سکتا ہے میں اپنے لیے بہت ساری چیزیں، یہ میرے سامنے ایک چیز ہے، ایک جاب آئی، ایک رشتہ آیا، یہ ایک خبر سنائی گئی میرے، میں سمجھتا ہوں یہ اس میں بہت اچھا ہے میرے لیے، لیکن اس میں اچھا نہیں ہے آپ کے لیے. اور بعض چیزوں کو میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ کیا خبر آپ میرے لیے لے کر آئے، یہ کیا میسج بھیجے آپ، یہ کیا ہوا، کل سے مت آؤ، یہ کیسا میل بھیج دیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناپسند سمجھتا ہوں اپنے لیے میں بعض چیزیں، لیکن اس میں ہوتا ہے. اب سنیے، عمر بن خطاب کو جانتے ہیں؟ نہیں، ان کو نہیں معلوم، خاموش بیٹھے ہیں، سوال کرو تو جواب نہیں دیتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں؟ کون ہے؟ صحابی، خلیفہ، ہم لوگوں سے زیادہ دین معلوم تھا نا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما ابالی علی ای حال اصبحت، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ صبح میری کیسے ہوئی، میں اٹھتا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ صبح میری کیسے ہوئی، اب کیا ہوگا میرے ساتھ آج. علی ما احب او علی ما اکرہ، میں جو پسند کروں گا وہ ہوگا یا جو میں نہیں چاہوں گا وہ ہوگا. صبح اٹھوں گا، اٹھتے ہی لائف شروع نا، یا نہیں ہوتی؟ سب خاموش پڑھ کے سنتے ہیں. صبح اٹھتے ہی لائف شروع ہوتی ہے نا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے پرواہ نہیں میرا دن کیسے شروع ہو رہا ہے یا میرا دن صبح ہوگا، میں جو چاہتا ہوں وہ ہوگا، میں جو نہیں چاہتا ہوں وہ ہوگا، مجھے نہیں معلوم کیوں، مجھے پرواہ نہیں ہے کیوں، اننی لا ادری الخیر فیما احب او فیما اکرہ، کیونکہ مجھے نہیں پتا خیر میں جو چاہتا ہوں اس میں ہے، میں جو پسند نہیں چاہتا ہوں اس میں ہے. کیا بات کہی انہوں نے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں جب صبح اٹھتا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میری پسندیدہ چیزیں ہوں گی یا میری ناپسندیدہ چیزیں ہوں گی، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، میں جو نہیں چاہوں گا وہ ہوگا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں پرواہ نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ آپ کو؟ اس لیے کہ خیر کس پہلو میں ہے یا خیر کہاں چھپا ہے. میں جو چاہتا ہوں اس میں خیر ہے، میں جو نہیں چاہتا ہوں اس میں خیر ہے، مجھے نہیں پتا کیوں. انہوں نے یہ بات کی کیونکہ اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو اس میں شر ہو سکتا ہے جو تم نہیں چاہتے ہو، نہیں پسند کرتے اس میں خیر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ، لہٰذا ہم کو تسلیم کرنا چاہیے، جو ہوگا خیر ہی خیر ہوگا، جو ہوگا اچھا ہوگا. ہم بس کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت میں زندگی گزاریں ہیں. خطبے کا ترجمہ ختم ہوا. میسج یہ ہے اللہ کی شان بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے وہ، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال. اللہ کو پہچاننا چاہیے، اللہ کے کاموں پر غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات کو سمجھنا چاہیے، ان میں غور و خوض کرنا چاہیے، اللہ کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے، واقعات کو سمجھنا اور پڑھنا چاہیے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. ایک اس سلسلے میں بات جو ہے اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق ایک مکمل درس ہمارا ہوا تھا جو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. ٹھیک ہے، عقیدے کے دروس میں اللہ کے اسماء و صفات پر yasirjabri.com جو ہماری ویب سائٹ ہے میری، تو اس میں جو ہے اللہ کے اسماء و صفات پر ڈیٹیلز پورے موجود ہیں. کیونکہ خطبہ تھا، خطبے کا خلاصہ تھا جو کہ مختصر تھا، بتا دیا گیا. ان میں اگر تفصیلی علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری سائٹ پر جائیں اور وہاں عقیدے کے جو دروس ہیں اس میں جا کر اسماء و صفات کو سلیکٹ کریں یا ڈھونڈ لیں تو آپ کو وہ چیز وہاں مل جائے گی. ٹھیک ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تجھے پہچان کر تیرا حق کما حق و ادا کرنے والا ہم سب کو بنا اور تجھ سے ہمیں چھوڑ دے. جب میں ایک بات بتاؤں میرے بھائی، چلنا ہے انشاءاللہ، چلنا ہے، اٹھنا ہے انشاءاللہ. اٹھے ہوں تو اٹھے رہیے، بیٹھے ہوئے تو بیٹھے رہیے. جب اتنا عظیم ہمارا رب ہے، اتنا عظیم، اتنی بڑی اس کی شان ہے، کیا یہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جس کی شان اب نے ہم نے سنی بتائی آپ، کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے یا کسی مخلوق کی ہمیں ضرورت ہے؟ نہیں ہے بھائی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. پیغمبروں کے لیے اللہ کافی ہوا، ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہوگا. پیغمبروں کی زندگی میں بڑی بڑی پریشانیاں، انہوں نے کہا حسبنا اللہ، حسبی اللہ ونعم الکفیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام ہے. کیا اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے. لہٰذا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. جو اچھے ہیں اچھا کر کے چلے گئے، جو برے تھے برا کر کے چلے گئے. اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے گی. ہمیں اللہ سے جڑے رہنا چاہیے.
جو قبر میں ہے ان کا معاملہ قبروں میں ہے، اللہ ان کو جاننے والا، ان کا حساب لینے والا ہے۔ وہ اولیاء ہوں تو ان کا بہترین، ان کے اچھے کاموں کا اللہ بدلہ دینے والا ہے، اگر وہ گنہگار ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ میں اور آپ جو زندہ ہیں، ہمارا رب جو زندہ ہے، بے مثال بے عیب، اس سے ہمیں جڑے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ اسی سے تعلق قائم ہو، اسی کو پکارا جائے، اسی کو یاد کیا جائے، اسی سے دل کو جوڑ لیا جائے۔ جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے۔ آخری جملہ سن، من کان مع اللہ کان اللہ معہ، جو اللہ کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے ساتھ نہیں، ہم اللہ کے نہیں ہیں، کہیں اور ادھر ادھر جاتے ہیں، تو پھر جائیے وہیں اپنے معاملے کو دیکھ لیجئے۔ لہٰذا ہم اللہ کے بنے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔